رمضان کا مہینہ تمہارے اندرون کی اصلاح کے لیے ہے، تمہاری شخصیت کی تعمیر کے لیے ہے۔ نفس امارہ نے تم کو حکم دے کر برائیوں پر آمادہ کروا لیا ہے، ان سب چیزوں سے چھٹکارا کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ۔ برادران اسلام، آج شعبان المعظم کی 25ویں تاریخ ہے۔ بس چند دنوں میں بہت ہی مبارک مہینہ ہم سے ملنے والا ہے۔ یہ ایام اس ماہ مبارک کے انتظار اور انتظام کے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بے کل ہو جاتے تھے اس کے انتظار میں۔ وہ حدیث پاک آپ پہلے سن چکے کہ رجب میں، شعبان میں آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ ان مہینوں کو میرے لیے بابرکت بنا، اور اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جو رمضان قریب آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے تمام اصحاب کے ساتھ فل ٹائم مصروف ہو جاتے تھے۔ جہاں بیٹھتے ترغیب کرتے، اجتماعی طور پر کوئی موقع ہوتا خطبہ دیتے، بتاتے کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ ایک طویل روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں تمہیں بتاؤں کہ ایک موسموں کا بہار سایہ فگن ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے، جس کی رات قیام لیل تمہارے لیے باعث اجر ہے، جو معاسات کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، جو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان ایام کے آتے ہی رمضان المبارک کی پہلی شب میں ایک منادی آواز دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل۔ یہ فرشتے پہلے روز رمضان کی آمد پر یہ اعلان کرتے ہیں، اے خیر کے چاہنے والے، بڑھو نیکی کی طرف۔ یا باغی الخیر یا باغی الشر اقصر۔ گناہوں کو بڑھانے والے، گناہوں کو چاہنے والے، پیچھے ہٹو۔ یہ ندا اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں کو مخاطب کر کے یہ پکار، یہ گہار لگاتے ہیں۔ یہی ایام ہیں جن ایام سے میرے مسلمان بھائیوں ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم خوش قسمت اور بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہماری دعائیں سنی اور ہمیں رمضان کے قریب پہنچایا۔ انشاءاللہ وہ رمضان سے بھی ہم کو ملائے گا۔ ایک رمضان ہم کو پھر ملنے جا رہا ہے، جس کے بارے میں طرح طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کتنا اہم مہینہ ہے یہ۔ اس کے دن بابرکت، اس کی رات بابرکت، اس کی عبادات بابرکت، اس کی خیرات بابرکت، یعنی برکت ہی برکت، خیر ہی خیر، نور ہی نور، فائدہ ہی فائدہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑا بدقسمت ہوگا وہ
جو رمضان کی مبارک ایام کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ ان ایام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پہلے سے تیاری اس لیے کرواتے تھے کہ ان ایام کے آنے کے بعد کوئی ایک لمحہ بھی مسلمان کا ضائع نہ ہو۔ یہ ایام کیا ہیں؟ ان کی برکتیں کیا ہیں؟ ان کے فائدے کیا ہیں؟ بہت کھول کھول کر کے بیان ہوئے ہیں احادیث میں۔ جتنی حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان کے کتاب الصوم کو آپ اٹھائیے تو رمضان کی تاریخ بھی ملے گی، اس کے فائدے بھی ملیں گے، کیا کرنا ہے وہ بھی ملے گا، کن باتوں سے بچنا ہے وہ بھی ملے گا، بہت تاکید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ ایک ساتھ 6 آیات نازل فرمائیں جن میں رمضان کی تاریخ بھی ہے، روزے کا مقصد بھی ہے، روزہ کیسے رکھا جائے گا، کن لوگوں پر فرض ہے وہ بھی ہے، اور روزے کے رمضان کے تمام احکام ان 6 آیات میں ہیں۔ ایک لفظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اگلی آیت میں ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پا جائے اب اسے روزے رکھنے ہیں۔ پورے رمضان کا، رمضان کی تمام عبادات کا اور تمام جد و جہد کا ایک لفظ میں قرآن مجید نے خلاصہ کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، بندگی کا شعور آ جائے، اللہ کے قانون کا استحضار ہو جائے، اللہ کے قانون پر چلنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عزم بڑھ جائے، تمہاری زندگیوں میں بدلاؤ آ جائے، تمہارا مستقبل ہموار ہو جائے، خوشگوار ہو جائے۔ لعلکم تتقون کی آپ جیسے بھی جس طرح سے بھی تشریح کریں، انہی الفاظ میں سے کسی طرح سے اس کا مطلب بیان کیا جائے گا کہ یہ جو ہے رمضان کا مہینہ دراصل تمہارے اندرون کی اصلاح کے لیے ہے، تمہاری شخصیت کی تعمیر کے لیے ہے۔ پچھلے 11 ماہ میں جو خضر و پودے اگائے ہیں، جو برائیاں در آئی ہیں، جو نفس امارہ نے تم کو حکم دے کر برائیوں پر آمادہ کروا لیا ہے، ان سب چیزوں سے چھٹکارا کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ روزانہ اس بات کا تجربہ کرتے ہیں، کوئی مشین ہے تو ایک مدت کے بعد اس کی بھی اوورہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم گملوں میں پودے لگاتے ہیں، کھیتوں میں کاشت کرتے ہیں، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ کاشت کو سازگار کر دینے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو جاتی، چند دنوں بعد پھر اس میں اس گھاس پھوس کو، نامطلوب پودوں کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے اس پورے جسم کے ساتھ ایک نفس کا لاحقہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے نے یہ کہا ہے سورہ یوسف کی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس سے برائی کی برات چاہتا ہوں۔ یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، ہر دم یہ برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں ایسی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو گناہ کی طرف کھینچتی ہیں، گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، اور نفس تو اپنا کام یہی چاہتا ہی ہے کہ یہ کرے، الا ما رحم ربی، مگر جب میرا رب اس پر رحم فرما دے۔ اور ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ میرے بھائیو، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ اسی غفور الرحیم کی رحمت کی نثار ہونے کا مہینہ،
رحمت کی بارش کا مہینہ ہے، برکت کی بارش کا مہینہ ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب باتیں معلوم ہونے کے بعد اگر مسلم معاشرے میں رمضان آئے، مسلمان رمضان کو پائے، رمضان کا استقبال کرے، اور اگر اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس سے زیادہ محروم کوئی شخص نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایام ہیں، آنے والے جو دن ہیں، وہ اس کام کے لیے ہیں کہ بندہ تقویٰ کے راستے پر چل پڑے، اصلاح کر لے اپنی، ٹھیک کر لے اپنے آپ کو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جن سے ہم گزر رہے ہیں پلاننگ کرواتے تھے، منصوبہ بندی کرواتے تھے۔ کوئی بھی کام بغیر منصوبہ بندی کے نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ یہ چونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں اپنے ہر کام میں پلان کے ساتھ وہ چلتے ہیں، روز کا، ہفتے کا، مہینے کا، سال کا لمبا وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ تو رمضان کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 عنوانات بتائے ہیں ہماری منصوبہ بندی کے: طاعات، صدقات، خدمات، مطالعات، دعوات۔ طاعات کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی کے تابع بن کر کے نیکیاں کمانے میں لگ جائے۔ نیکیاں کمائے گا روزہ رکھ کر کے، نیکیاں کمائے گا نمازیں پڑھ کر کے، فرض نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے، نیکیاں کمائے گا رمضان المبارک میں نوافل میں اضافہ کر کے، بندہ نیکیاں کمائے گا قیام لیل کا اہتمام کر کے، رات میں کھڑے ہو کر کے، جاگ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، قرآن سن کر کے، نماز پڑھ کر کے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، رات میں اٹھ کر کے کھڑے ہونا اور پھر اس وقت یکسوئی کے ساتھ قرآن پڑھنا، اس کا الگ مزہ ہے۔ یہ رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں۔ طاعات میں یہ ہے کہ بندہ نماز روزہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب قرآن پڑھے گا، قرآن میں کیا ہے وہ سمجھے گا، قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائے گا۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، دعا و استغفار کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، تو بندہ اللہ سے لو لگائے گا نمازوں میں، نمازوں کے بعد رات میں اٹھ کر کے آہے سحرگاہی میں۔ یہ ہوتا ہے طاعات کا مطلب، جس کی ہم کو پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے کہ دن میں ہم یہ کر لیں گے، رات میں ہم یہ کر لیں گے، اور اپنی روزمرہ کی مصروفیات کے ساتھ اس کے لیے ہم یہ وقت نکالیں گے۔ صدقات، صدقات کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو بندہ ادا کرتا ہی ہے اور اسے کرنا ہی ہے، نماز روزہ کی طرح ہی وہ فرض ہے، اور کئی مرتبہ لوگ سال کا حساب رمضان میں آ کر کے کرتے ہیں، رمضان میں ادا کرتے ہیں، وہ تو مطلوب ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو ترغیبات کی ہیں وہ تو یہ کہا کہ آپ افطار کراؤ لوگوں کو۔ پھر ایک مفلوق الحال صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہنے لگے چند گھونٹ دودھ، ایک کھجور، کچھ بھی صائم کو رمضان المبارک میں افطار کرانے سے بڑھ کر کوئی دوسرا بڑا اجر نہیں۔ اور بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، فرض صدقات کے ساتھ ساتھ نوافل صدقات، اپنے پڑوسی، اپنے اعزاء، جو لوگ جہاں کہیں ہیں ان کی داد رسی کرنا۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ باتیں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ رمضان پا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسجد میں بیٹھ جانا ہے فقط، اب صرف عبادت کا مہینہ ہے تو خالی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ مومن کی زندگی، متوازن زندگی، سب کچھ مطلوب ہے، اسے خدمت بھی کرنی ہے۔ خدمت وہ اس طرح سے بھی کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے، اپنے مزدور کا بوجھ ہلکا کرے جو اس کے ماتحت ہے، دین کا کوئی کام کرے، دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو تو اس میں ہاتھ بڑھائے۔
جو بھی خدمت کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہوں وہ کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنے آپ کو تیار کرنے کا، خود آگاہی کا مہینہ بتایا ہے کہ خود اپنے آپ کو آدمی سمجھ لے کہ وہ خود کیا ہے، کیا خوبیاں ہیں اس کے اندر، اپنی خوبیاں تلاش کرے، اور کیا کمزوریاں ہیں اس کے اندر، اپنی کمزوریوں کی فہرست بنائے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ یہ بہت ضروری کام ہے جو کرنا ہے۔ یہ آئے گا مطالعے سے، یہ کام کریں گے پڑھے لکھے لوگ، آپ جیسے لوگ۔ آپ کی زندگی میں رمضان المبارک میں اللہ کی جو کتاب ہے وہ اس طرح سے سامنے آئے کہ اس کتاب میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف ثواب کی کتاب ہے، یا اس میں اللہ کا پیدا کرنے والے کا جو پیغام ہے وہ سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا رب میری کس طرح سے زندگی چاہتا ہے، رمضان المبارک میں جب ہم یکسو ہیں رب کی مرضی جاننے کے لیے، اس نیت سے کتاب اللہ کو کھولیں تو اس کا لطف الگ ہوگا۔ تو اس طرح سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ سیرت کو ایک محبت کا صرف سرچشمہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سن لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس درود و صلوات بھیجیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی، آپ کی قربانیاں کیا ہیں، رمضان کے مبارک ایام کو کس طرح سے آپ گزارتے تھے، یہ بھی اگر ہم انہی ایام میں معلوم کریں، اپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقت اگر اس کے لیے بھی فارغ کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ لیکن یہ خود آگاہی کا شوق کم سے کم پڑھے لکھے آدمی کو تو ضرور کہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ خود آگاہی میں اپنی کمیوں کا ادراک بھی، اپنی خوبیوں کا ادراک بھی، خوبیاں جو ہیں اس میں بڑھانے کی کوشش ہو، اور جو کمیاں ہیں ان پہ بہرحال قابو پانے کا عزم ہو۔ رمضان اسی بات کے لیے آتا ہے۔ کمیاں ہو سکتی ہیں کہ چھوٹا موٹا جھوٹ بول لیتے ہیں، ایک دم سے چھوڑ دیں جھوٹ، ایسے پیشے میں ہے کہ گالی وہاں دینا عام بات ہے، ہماری زبان سے بھی نکل جاتی ہے، کیوں ہم گالی دیں روزہ رکھے ہوئے، اس سے بچیں۔ غیبت بڑے شوق سے کی جاتی ہے، بڑی پسندیدہ غذا ہے سب کی، ہر انسان کی، اس سے بچیں۔ اور جو کمیاں بڑی بڑی کمیاں ہو سکتی ہیں، کاروبار میں حرام اور حلال کا جو مسئلہ ہے، رزق حلال کا جو مسئلہ ہے، ظلم سے بچنے کا جو مسئلہ ہے، دین کی حمایت کا جو مسئلہ ہے، ان باتوں پر بھی ہم لوگوں کے میرے بھائیوں توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مبارک ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ موسموں کا، یہ بہار کا موسم سایہ فگن ہے، تو ہمیں اس کے لیے میرے بھائیوں بہت اچھی طرح سے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شعور کے ساتھ روزہ رکھا، جس نے شعور کے ساتھ قیام لیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بخشش کا بڑا مہینہ ہے، عتق نار کا یہ بڑا مہینہ ہے، یہ رحمت کا بڑا مہینہ ہے۔ تین رحمتوں کا کہ حصول کا جذبہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں پیدا ہونا چاہیے، بہت بیداری کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ان ایام کو بہت شعور کے ساتھ ہمیں گزارنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اے اللہ، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کا صحیح طور پر ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کا صحیح شعور ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں جو رحمتیں برکتیں تیری نازل ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کا مستحق بنا۔ اے اللہ یہ استغفار کا مہینہ ہے، اللہ بہت گناہ گار ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت کا سامان فرما۔ اے اللہ یہ تیری کتاب کے نزول کا مہینہ ہے، اے اللہ یہ تیری کتاب کے نزول کا جشن ہے، اللہ اپنی کتاب سے ہمیں صحیح طور پر لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب کا صحیح طور پر ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب سے ہمیں صحیح طور پر استفادے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرا مہینہ رمضان، تیری کتاب قرآن
یہ یوم حشر بندے کی شفاعت کریں گے، اے اللہ اس رمضان کو اور اس قرآن کو ہمارے حق میں شفیع بنا، اے اللہ اس رمضان کو اس قرآن کو ہمارے حق میں شفیع بنا، اے اللہ اس آنے والے ماہ مبارک کو، اپنی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اے اللہ تعالیٰ اسے ان کے حق میں شفیع بنا۔ اے اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک دنیا میں انقلاب کے لیے آتا ہے، انسانیت کے اندر انقلاب کے لیے آتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو بدلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس ماہ مبارک کو بدل کر اسے ایمان کا، اسلام کا صحیح شعور کے ساتھ چلنے والا مسلمان بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ویسا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم۔